بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم آپ کو خرگوش کی ایک بڑی دلچسپ کہانی سناتے ہیں۔ تو سنیے پھر آج کی کہانی، چاند کا خرگوش۔ کسی گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی اور اس کی بیوی مٹی سے بنے ایک کچے مکان میں رہتے تھے۔ وہ بہت غریب تھے۔ انہوں نے ایک خرگوش اور ایک بلی پالی ہوئی تھی۔ ایک سال بہت زیادہ برسات ہوئی اور ان کی ساری فصل تباہ ہو گئی۔ ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی باقی نہ بچا۔ ایک دن جب ان کے گھر میں اناج کا آخری دانہ بھی ختم ہو گیا اور ان کے پیٹ میں بھوک کے مارے چوہے دوڑنے لگے، تو انہوں نے خرگوش کو کھانے کا فیصلہ کر لیا۔ بوڑھا خرگوش کو ذبح کرنے کے لیے چھری تیز کرنے لگا اور بڑھیا نے چولہا جلا کر اس کے اوپر ہنڈیا میں پانی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر بلی خرگوش سے کہنے لگی، دیکھو، بوڑھا اور بڑھیا تمہیں کھانے کی تیاری کر رہے ہیں، اب مجھے بھی کئی دن بعد گوشت کھانے کو ملے گا۔ خرگوش نے چولہے کی طرف دیکھا اور پھر بولا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ لوگ ناشتہ کرنے کے لیے دلیا بنا رہے ہیں۔ بلی بولی، نہیں، وہ تمہیں پکانے کے لیے پانی گرم کر رہے ہیں۔ خرگوش ہنس کر بولا، ابھی ثابت ہو جاتا ہے، تم یوں کرو، میرے پنجرے کے اندر آ جاؤ، دیکھنا ناشتے کا پہلا لقمہ تمہیں ہی ملے گا۔ بلی کو اس کی بات کا یقین نہ آیا، مگر ناشتے کے لالچ میں وہ خرگوش کے پنجرے میں گھس گئی۔ خرگوش نے فوراً پنجرے کا دروازہ باہر سے بند کیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ بلی وہاں کافی دیر بیٹھی ناشتے کا انتظار کرتی رہی، مگر جب کچھ نہ ملا تو سمجھ گئی کہ خرگوش نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ وہ پنجرہ توڑ کر باہر نکلی اور خرگوش کے پیچھے بھاگی۔ کافی دیر ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد آخر کار وہ خرگوش اسے ایک غار میں چھپا ہوا مل ہی گیا۔ وہ ایک دیوار کے ساتھ چپکا کھڑا تھا۔ بلی غصے سے اپنے دانت کچکچاتے ہوئے بولی، دغا باز خرگوش، آخر میں نے تمہیں پکڑ ہی لیا، اب میں تمہیں کچا کھا جاؤں گی۔ خرگوش نے معصوم سی شکل بنائی اور بولا، کیا بات ہے دوست، تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ میں اس غار میں کئی سال سے رہ رہا ہوں اور اس وقت اپنے کام میں بہت مصروف ہوں۔ میرا گھر گر رہا ہے، میں اسے سہارا دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بلی نے حیران ہو کر پوچھا، اوہ، تو تم وہ خرگوش نہیں ہو جو مجھے دھوکہ دے کر بھاگ آیا ہے؟ بالکل نہیں، خرگوش بولا، لیکن براہ کرم میری مدد کرو، اس دیوار کو پکڑ کر رکھو تاکہ میں لکڑی کا ایک بڑا سا ٹکڑا لا کر اس کو سہارا دے سکوں۔ اسے چھوڑنا مت، ورنہ یہ گر جائے گی اور تم بھی اس کے نیچے آ کر کچلی جاؤ گی۔ یہ بات سن کر بلی اپنے پچھلے پاؤں پر کھڑی ہو گئی اور دیوار کو تھام لیا۔ خرگوش غار سے نکل کر بھاگ گیا۔ کافی دیر گزر گئی، وہ واپس نہ آیا۔ بلی بہت تھک چکی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ دیوار گر نہیں رہی تو اسے احساس ہوا کہ خرگوش اسے ایک بار پھر دھوکہ دے گیا ہے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ غصے میں آ گئی۔ فوراً خرگوش کے پیچھے بھاگی۔ اس بار اسے خرگوش ایک بڑے سے درخت کی ایک لچکیلی شاخ کے ساتھ لٹکا ہوا ملا۔ وہ وہاں جھولے لے رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا کہ ایک بار پھر اس نے بلی کو دھوکہ دے دیا ہے۔ اسے بلی کے آنے کی خبر ہی نہ ہوئی۔ بلی نے اسے دیکھ کر اس پر چھلانگ لگائی تو شاخ کا ایک سرا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ بلی نے شاخ کو پوری قوت سے کھینچ کر چھوڑا تو شاخ پر بیٹھا خرگوش اس کے زور سے بہت اوپر تک اچھلا۔ اتنے زور سے اچھلا کہ ہنستا ہوا خرگوش اوپر ہی اوپر چلا گیا، اتنا اوپر کہ وہ چاند پر پہنچ گیا۔ اور بچوں، وہ آج تک چاند پر ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب چاند پورا گول ہوتا ہے اور رات کو چمکتا ہے تو آپ وہاں اب بھی اسے ہنستے ہوئے خرگوش کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب جب چاند پورا گول ہوگا، 14ویں کا چاند ہوگا، تو آپ بھی جا کر آسمان کی طرف چاند کو غور سے دیکھیے گا۔ یقیناً آپ کو بھی وہاں پر یہ خرگوش ضرور نظر آئے گا۔